پر اب ذرا آگے بڑھئے، غور کیجئے، یہ نور حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا ہے، نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا سیدہ آمینہ سے، منتقل ہوا ہے یہ نور حضرت سیدہ آمینہ کے رحم میں آ گیا ہے۔ 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، اللہ اکبر، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ 2 ماہ کا عرصہ ہوا ہے، حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں۔ 2 ماہ کے عرصے کے وقت میں حضرت عبداللہ سامنے بیٹھے ہیں، سیدہ آمینہ کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں میری آمینہ پردیس جا رہا ہوں۔ میرے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ کہ پردیس جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، وہ لائق بیوی تھی، فرمانبردار بیوی تھی۔ مجھے بتا تو سکی، جس کی گود میں سید الانبیاء آیا ہو وہ ماں کتنی شان والی ہوگی، جس کے گھر کے اندر میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہو وہ باپ کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ سامنے میاں بیوی بیٹھے ہیں، جیسی حضرت عبداللہ نے کہا تھا میری شریک حیات پردیس جا رہا ہوں، اتنا سننا تھا، سیدہ آمینہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، رو کے کہتی ہیں میرے سرتاج ابھی تو زندگی کی بہاروں کے 2 ماہ گزرے ہیں، میں نے تو ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ ساتھ چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری شریک حیات کچھ دن کی بات ہے، میں پردیس جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا، تیرے ساتھ بیٹھ کر کے پیار بھری باتیں بھی ہوں گی۔ اللہ اکبر، حضرت آمینہ نے حضرت عبداللہ کو رخصت کیا ہے، پردیس چلے گئے حضرت عبداللہ، میرے نبی کے والد ابھی میرے حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں، 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے۔ ذرا توجہ سے سننا پیارے، بدبختوں کو بتا دو کہ مصطفیٰ کے دیوانے نبی کا میلاد کیسے سنا کرتے ہیں، میلاد کیسے بیان ہوتا ہے، ذرا سنیے تو صحیح۔ حضرت عبداللہ گئے ہیں، جتنے دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، جب اتنے دن آئے حضرت آمینہ نے آٹا گوندا ہے۔ حضرت عبداللہ کی والد حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی آمینہ کا جی بابا آج بڑی جلدی جلدی آٹا گوند رہی ہو، چہرے پہ خوشیاں بھی ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا تھا بابا آج میرے عبداللہ کے واپس آنے کا دن ہے، آج کا وعدہ واپس آنے کا کر کے گئے تھے، ذرا غور کرنا۔ حضرت عبداللہ بھی مسکرا دیتے ہیں، شام کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا ہے، سامنے چولہا ہے، آٹا بھی رکھا ہے، حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی ہیں۔ رات کا وقت گزرنے لگا، جب رات ہو جاتی ہے حضرت آمینہ کو فکر ہوئی میرے سرتاج کو آ جانا چاہیے تھا، اب تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت عبدالمطلب سے بابا کا جی بیٹی کا میرے عبداللہ کا پتہ تو لگاؤ، ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب گئے ہیں حرم شریف میں، پتہ لگانے کے لیے کوئی میرے عبداللہ کا پتہ بتا دے۔ ابھی آپ حرم شریف میں تھے کہ ایک جوان دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا عبدالمطلب بڑی دردناک خبر ہے۔ کہا کیا خبر لایا ہے؟ کہا بتاتے ہوئے ہونٹ کانپ رہے ہیں، کیسے بیان کروں، زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا سنو جو عبداللہ تمہارے پردیس گئے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اتنا سننا تھا، باپ کے دل پہ بجلیاں گر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کون ہے عبداللہ؟ یہ حضرت عبدالمطلب کے 10ویں سب سے چھوٹے بیٹے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب کو عبداللہ اتنے ہی پیارے تھے جتنے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف پیارے تھے۔ اور یار یوسف جدا ہوئے ہیں یعقوب سے تو 40 سال میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، لیکن یہاں صرف جدائی غائب ہونے کی نہیں تھی بلکہ بیٹے کا وصال ہوا ہے۔ بجلی گری عبدالمطلب کے دل پر، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہمت کر کے گھر کی طرف آئے ہیں، لیکن گھر کے اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ خیال تھا اندر جاؤں گا، آمینہ پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا، جیسی دروازے پہ جا کے ہاتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں سیدہ آمینہ اندر سے آ جاتی ہیں، باپ کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، کہتے ہیں بابا آ گئے۔ اتنی بات سنی ہے حضرت عبداللہ کی گردن جھکی ہے، کب حضرت عبدالمطلب کی گردن جھکی ہے، کب بتائیے تو صحیح میرا عبداللہ آیا کہ نہیں آیا؟ اتنا سننا تھا، حضرت عبدالمطلب کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد عبداللہ کا انتظار مت کرنا، جس تو عبداللہ کے انتظار میں بیٹھی ہے وہ عبداللہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر کیا تھا یار، ہزاروں بجلیاں گری تھیں عبداللہ کے آنگن میں، سیدہ آمینہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، یوں شکم پہ ہاتھ رکھا تھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ ابھی میرے بیٹے نے زمین پہ آنکھ نہیں کھولی ہے کہ آنے سے پہلے بچہ یتیم کر دیا گیا ہے۔ جب چیخ مار کے اتنی بات کہی ہے، غیب سے آواز آئی تھی آمینہ آنسو پوچھ لے، ہم نے تیرے بیٹے کو صرف یتیم نہیں بنایا ہے بلکہ سارے زمانے کے یتیموں کا مالک و وارث بنا کے پیدا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا زور سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔
ہے تم کس نبی کا میلاد منا رہے ہو؟ ارے مقدر پہ ناز کرو گے آج کے بعد، جب تک جیو گے نسلوں سے کہو گے مر جانا، نبی کا میلاد منانا مت چھوڑ دو۔ نصیب والے ہیں وہ لوگ جو حضور کے پیدائش کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون آمینہ؟ اور کس دور میں آپ بیوہ ہوئی؟ جس دور میں بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کے چہرے کالے کر کے گدھوں پہ بیٹھا کے گھمایا جاتا تھا، جس دور میں بیواؤں کو شوہر کی موت کی وجہ کہا جاتا تھا، اس دور میں حضرت آمینہ بیوہ ہوئی ہے۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب خانے کعبہ میں گئے، غلاف پکڑا اور رونے لگ گئے، کہتے میرے مالک بیٹا میرا گیا ہے، لیکن میرے صبر کے لیے 9 بیٹے باقی ہیں۔ میرے اللہ آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا، وہ صبح بھی روتی ہے شام بھی روتی ہے۔ یا اللہ ایک ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے۔ یہ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کے رو کے کہا تھا، رو کے جب اتنا کہا یا اللہ ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے، اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ غیب سے آواز آئی تھی، عبدالمطلب تم آمینہ کے سہارے کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو زمانے کا سہارا آمینہ کی گود میں دینا ہے، ہمیں تو زمانے کا سہارا بنا کے آمینہ کے بیٹے کو بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا، غور کرنا میری بات پہ، وقت گزرا، 2 مہینے کا عرصہ گزرا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضور کی عظمتیں روشن ہوتی چلی گئی، حضور کی عظمتیں آشکار ہوتی گئیں۔ کہنے لگیں پہلا مہینہ آیا، مجھے کسی نے آکے مبارکباد دی، دوسرا مہینہ آیا، پھر کوئی آیا مبارکباد دینے، تیسرا مہینہ آیا، چوتھا مہینہ آیا۔ فرمانے لگیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا تھا۔ کتنے نصیب والے ہیں او یار، ذرا سوچ، ہم نے تو کبھی دعائیں بھی نہیں مانگی تھی ان کی امت میں آنے کی، ہم نے تو کبھی ان کی راہوں میں کھڑے ہو کے رستہ بھی نہیں تکا ان کا، اور کبھی ہم نے رو کے یہ بھی تو نہیں کہا تھا اللہ محمد کی امت میں پیدا کرنا۔ ہم نصیب والے نہیں ہیں کہ ہم نے آنکھ کھولی، کان میں قاری صاحب نے آ کے کہا مبارک ہو مدینے والے کا امتی بن کے پیدا ہوا ہے۔ کتنے نصیب والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی تاریخ پڑھیے، لوگوں نے 500 سال حضور کی راہوں میں بیٹھ کے ان کا انتظار کیا، ہزاروں سال پہلے لوگوں نے مصطفیٰ کی آمد کا راستوں میں بیٹھ کے انتظار کیا۔ اگر وقت ہوتا تو انتظار کرنے والوں کی کہانی سناتا، لیکن آج صرف حضور کی باتیں کرنی ہے کچھ دیر۔ ذرا بول دے محبت سے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا سب کے؟ ہاں بات سمجھ میں بھی آنی چاہیے، یہ نہیں کہ مولوی کرسی توڑ گیا۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے رات ذکر کی میلاد کی محفل میں گئے تھے کیا تبدیلی آئی، تو کہنا صبح کو اٹھ کے کہ اب تک ہماری صبح گانے سن کے ہوتی تھی، آج کے بعد ہماری صبح نبی کی نعت کے ترانے سن کے ہوا کرے گی۔ یہ تبدیلی لانی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، مبارکباد دیتا رہا۔ جانتے ہو فرماتی ہیں اللہ اکبر، پھر سیدہ آمینہ کے شکم سے نور اور خوشبوئیں نکلنے لگی۔ اللہ اکبر۔ جو کہتے ہیں حضور کی ماں باپ جہنمی ہے معاذ اللہ، میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں، آ میرے نبی کی ماں کی زندگی دیکھ۔ ابھی 4 یا 5 مہینے کا عرصہ گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ مکہ شریف کی گلیوں میں باتیں ہونے لگی۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو 2 سال تک سوگ منانا ہے یا 1 سال تک سوگ منانا ہے۔ سوگ کا مطلب یہ تھا کہ بن سور کے نہیں نکلنا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، خوشبو نہیں لگانی ہے، یہ سوگ میں شامل تھا۔ لیکن سنتے ہو جانتے ہو، ادھر حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں، ادھر مکے میں چرچے ہونے لگے۔ لوگوں نے کہا آمینہ بڑی عجیب ہے، ابھی شوہر کو انتقال ہوئے کچھ مہینے گزرے ہیں، اس نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت عبدالمطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، لوگ اکٹھا ہو کے آئے، کہنے لگے عبدالمطلب بات بڑی ہے، لیکن بڑی ذات والے ہو، مکے کے سردار ہو، کعبے کے متولی ہو، لیکن کہنا بھی ضروری ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم نہیں کہتے، پورے مکے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا کون سی باتیں؟ کہا سنا ہے کہ آپ کے بیٹے کے انتقال کو کچھ مہینے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی بہو نے خوشبو لگانی شروع کر دی ہے، آپ کے بیٹے کا سوگ نہیں منا رہی ہے آمینہ۔ اتنا سننا تو عبدالمطلب کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ میری بہو سے زیادہ
شریف تو کوئی خاتون بھی نہیں ہے. کہا ہم نہیں کہتے پورا مکہ باتیں کر رہا ہے. ہر عورت کے منہ پہ یہ زبان پہ اس کے بات ہے کہ آمینہ ہر دن نئی خوشبو لگایا کرتی ہے اور ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ مکے کی بڑی سے بڑی سردار گھر کے اندر وہ خوشبو نہیں ملے گی. اتنا سننا تھا. عبد المطلب نے گردن جھکائی ہے, اپنے گھر آئے ہیں, اپنی شریک حیات کو بلایا ہے. حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے. فاطمہ کو بلا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری شریک حیات میں مرد ہوں, تم آمینہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے پوچھو کہ مکے میں باتیں ہو رہی ہیں, اس نے میرے بیٹے کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا ہے, وہ خوشبو کیوں لگا رہی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک دن میں نے کہا تھا آمینہ مجھے پتا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. کہا اتنا کہنا تھا آمینہ کی پیشانی سے ایسا نور نکلا تھا کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی. میری اوقات نہیں ہے کہ میں آمینہ سے سوال کر سکوں, آپ خود پوچھ لیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضرت عبد المطلب آئے ہیں, نبی کی امی کے پاس آئے ہیں. نبی کی امی بیٹھی ہوئی ہیں, جیسی اپنے سسر نبی کے دادا کو آتے دیکھا ہے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں, گردن جھکی ہے, آنکھوں میں حیا ہے. آکے کہتے ہیں بیٹی ایک سوال ہے. کہا پاپا پوچھو کون سا سوال ہے. کہا بیٹی بتا تو صحیح, کیا تجھے میرے عبداللہ سے پیار نہیں ہے, کیا تجھے میرے عبداللہ کی زندگی پیاری نہ تھی. اتنا سننا تھا چیخ نکل جاتی ہے سیدہ آمینہ کی. آج کس درد پہ ہاتھ رکھ دیا ہے عبد المطلب نے, آج کون سا غم کا تار چھو دیا ہے عبد المطلب نے. چیخ نکل جاتی ہے. کہا بابا یہ کیسا سوال ہے. کہا بیٹی بتا تو صحیح, اگر تجھے میرے عبداللہ سے پیار ہے تو تو نے اس کا غم منانا کیوں چھوڑ دیا, تو اس کا سوگ کیوں نہیں مناتی. کہنے لگی بابا ساری رات عبداللہ کی یاد میں رو کے گزرتی ہے, میری صبح بھی رو کے گزرتی ہے, شام بھی رو کے گزرتی ہے. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے سوگ منانا ختم کر دیا ہے. کہا بیٹی اگر سوگ منانا ختم نہیں کیا ہے تو پھر بتا تیرے بدن سے خوشبو کیسی آ رہی ہے. ہمارے خاندان کی بیواؤں کا دستور ہے کہ شوہر کے وصال کے بعد 1 سال تک بدن سے خوشبو نہیں آنی چاہیے, مگر تیرے بدن سے خوشبو آتی ہے. اتنا سننا تھا چیخ نکلی ہے نبی کی امی کی, رو کے کہتی ہیں ایک راز تھا میرے سینے میں, ایک درد تھا میرے سینے میں اس کو چھپانا چاہتی تھی, لیکن آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ کی ناراضگی کے ڈر سے بتانا پڑ رہا ہے. یہ بات صرف آمینہ کے بدن کی نہیں ہے. کہا ٹھہریے تو صحیح. گئی ہے سیدہ آمینہ اور جانے کے بعد مٹی کی دیوار سے مٹی چھٹائی ہے, حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھی ہے. کہا ذرا اسے سونگھیے. عبد المطلب نے مٹی سونگھی ہے, وہ بھی خوشبو دے رہی تھی. کہتے بیٹی یہ کیسی خوشبو ہے. کہا بابا اس دیوار کو کل چھوا تھا, آج تک مہک رہی ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے بیٹھ جاتے ہیں. کہا بیٹی اور بتا, اندر کہیں تکیہ لاتی ہیں. کہا بابا اس تکیے کو سونگھیے. جب تکیے کو سونگا تو خوشبو دے رہا تھا. کہا یہ کیا بات ہے. کہا بابا سے بات یہ نہیں ہے, جس زمین پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں زمین مہکنے لگ جاتی ہے, دیوار چھو دیتی ہوں دیوار مہکنے لگ جاتی ہے, تکیے پہ سر رکھتی ہوں تو تکیہ مہکنے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. عبد المطلب کہتے ہیں کہا بیٹی بات کیا ہے. آپ نے کہا تھا بابا مجھ سے آپ نے کہا ہے کہ میں کوئی خوشبو لگاتی ہوں. کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے, میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے. کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے تو تیرے بدن سے خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں, خوشبو کے حلے کہاں سے آ رہے ہیں. جب نبی کی امی نے کہا تھا اے بابا جان سچ تو یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے, میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی ہیں. اللہ اکبر. کہتی بابا وہ گلیاں مہکنے لگ جاتی جدھر سے آمنہ گزر جائے. کہا بیٹی تو نے سچ کہا. کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم یہ میری برکتیں نہیں, یہ آنے والے بچے کی برکتیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے جھوم گئے. کہنے لگے بیٹی اتنی شان والا بچہ. کہنے لگے بابا بات یہی ختم نہیں ہوتی. کہا پھر. کہا میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں, میں امید سے ہوں, لیکن بابا کبھی مجھے پیٹ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی. اور فرماتی مکے کی ساری عورتیں جاتی ہیں پانی بھرنے کنویں پہ, سب ڈول رسی سے پانی نکالتی ہیں. ابا جی جب میں جاتی ہوں نا تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. فرماتی ابا میں اپنے برتن بھرتی ہوں, جب واپس آتی ہوں تو مکے کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ ذرا ٹھہر,
تیرے قدموں کی برکت سے ہماری بھی پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب تک ساری عورتیں پانی بھرتی ہیں میں کھڑی رہتی ہوں اور پانی بھی یوں ہی کنارے تک رکا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں جب سب پانی بھر لیتے ہیں تب میں واپس آتی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی اور بھی کچھ؟ فرمانے لگی ہاں۔ کہا کیا؟ کہا کچھ دن سے عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جب راستے میں چلتی ہوں تو پتھر بھی بولتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں، گھاس پھوس پیڑ پتے سارے بولا کرتے ہیں۔ کہا بیٹی کیا بولتے ہیں؟ تو کہنے لگی ابا جی جب میں آتی ہوں تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر سلام ہو۔ اب مجھے بتائیے، سچ بتانا، اگر ہم میلاد منائے تو کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، اگر کوئی سنی نعرہ لگائے یا صلاۃ و سلام پڑھے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں، انہیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ چل ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ مجھے پتا وہ مکے کے پتھر، وہ مکے کے درخت جو نبی کو نہیں نبی کی ماں کو سلام کرتے تھے، مجھے بتا وہ کس رضا کے پاس سیکھ کے آئے تھے، کس جلسے میں سنا تھا کہ سلام ایسے پڑھنا ہے۔ سوال کرو کس نے بتایا تھا، تو یہ کیا بتائیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، یار کی نعتیں پڑھنے کے لیے اس کا خدا کافی ہے۔ جس سے ہم چاہیں گے اس سے محبوب کی باتیں کرا لیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہنے لگی ابا میں گزرتی ہوں، درخت بھی بولتے ہیں، پتے بھی بولا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی ابا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا ایک دن میں لیٹی تھی، میرے ماتھے پہ پسینہ آیا اور میرے کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو نورانی چہرے والی دو عورتیں تھیں، ہاتھ میں پنکھے تھے، ہوا کر رہی تھی۔ میں نے کہا خاتون میں نے تمہیں کبھی مکے میں نہیں دیکھا، یہاں آئی ہو، کہاں کی رہنے والی ہو؟ آنے والیوں نے کہا تھا آمینہ ہم زمین سے نہیں آئے، ہم تو جنت سے بھیجے گئے ہیں، ہم تو جنت سے بھیجے گئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ رب نے فرمایا محبوب کی ماں کے ماتھے پہ پسینہ ہے، جاؤ جا کے خدمت میں ہوا کے جھونکی لے کے کھڑی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے اتنی شان والا نبی اور پھر ہم اس کا میلاد نہ منائیں؟ آگ لگے تمہارے پیٹوں میں، مرو جل جل کے مر جاؤ، نبی کی نعت لکھنی ہے۔ ہاں حضور کا ذکر منانا نہ چھوڑنا۔ باتیں بہت ساری ہیں۔ پھر وہ رات بھی آ گئی جسے دنیا 12 ربیع النور کہتی ہے۔ سنیں گے تھوڑی دیر اور سنیں تو ذرا بول دیں اللہ سلامت رکھے۔ جو لوگ کھڑے تھے ماشاءاللہ ابھی تک ہیں اور امید ہے انشاءاللہ جلسہ پورا کر کے جائیں گے، اور جا بھی کیسے سکتے ہیں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جب حضور بلا رہے ہیں تو حضور کے بلائے ہوئے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ پھر وہ رات بھی آ گئی جس کو شب نور کہا جاتا ہے۔ اب ذرا دل تھام کے بات سننا، نبی کی امی کا بیان ہے۔ فرماتی ہیں جس دن میرے بیٹے کی ولادت ہوئی میرے گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگی اس دن مجھے عبداللہ کی یاد آئی، کاش میرے عبداللہ ہوتے، چراغ کا انتظام کرتے۔ فرماتی ہیں پھر ولادت کا وقت آیا تو مجھے خیال آیا کاش عبداللہ ہوتے تو مکے سے کچھ عورتیں آتی، دایا آتی اور میری مدد کرتی۔ فرماتی اتنے خیال کا آنا تھا کہ میرا پورا گھر نور سے منور ہو گیا تھا۔ فرماتی ہیں فشق الجدار فدخل ثلاث النسوان، میرے گھر کی دیوار پھٹی، 3 عورتیں داخل ہو گئی۔ فرماتی ان کے قد کھجوروں کے برابر لمبے، وہ چہرے چاند سے زیادہ حسین۔ میں نے انہیں دیکھا گھبراہٹ ہوئی، میں نے کہا کون ہو اور کس لیے آئی ہو؟ ان میں سے ایک کہنے لگی آمینہ مجھے حوا کہا جاتا ہے۔ بولیے یار، مجھے حوا کہا جاتا۔ دوسری نے کہا مجھے مریم کہا جاتا، تیسری نے کہا مجھے آسیہ کہا جاتا ہے۔ کس لیے آئی ہو؟ آمینہ مبارکباد دینے آئے ہیں۔ کس بات کی مبارکباد؟ کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ فرماتی ہیں 3 عورتیں گئیں۔ پھر میں نے دیکھا ایک خاتون آئی، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، دودھ کا پیالہ۔ فرماتی وہ عورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی زمین پہ،
اور وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے پیالہ دیا. میں نے کہا خاتون تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنتی حوروں کی سردار ہوں. اللہ اکبر. ان سا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر نہیں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے. سمجھنے بات میں فرمانے لگی کہ میں زمین پہ نہیں رہتی. کونوں کا جنت کی حوروں کی سردار کا کیوں آئی ہو؟ کہ رب نے مجھے آمینہ کی دایا بنا کے بھیجا ہے. فرماتی میں نے دودھ کا پیالہ پیا. اللہ اکبر. دودھ کے پیالے کا پینا تھا. فخرج منی نور. جو کہتے ہیں حضور نور نہیں ہیں وہ ہماری نہ مانو، نبی کی ماں کی تو مانو کم سے کم. فرماتی فخرج منی نور. میرے جسم سے نور نکلا، اور نور ایسا تھا کہ جس کے جلووں میں نے شام تک کے محلات دیکھ لیے ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی کی امی کا بیان ہے. ادھر مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آیا ہے، ادھر رب نے دیکھو کیا فرمایا کہ فرشتوں جنت کو سجا دو. یا اللہ جنت تو کہتے ہی خوبصورت جگہ کو ہیں، کہ اور سجا دو اس لیے کہ میرا محبوب آنے والا ہے. جنت سجائی گئی، ممبر لگایا گیا. میکائیل کو حکم ہوتا ہے کھڑے ہو ممبر پہ، ہماری وحدانیت کا خطبہ پڑھو. اب میکائیل خطبہ پڑھ رہے ہیں وحدانیت کا. اللہ اکبر. جنت کا ایک ایک پتا جھوم رہا ہے. اس کے بعد رب نے فرمایا کہ جاؤ جبریل قریب آؤ. جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل چاروں فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشتے لے کر کے جاؤ، اور ہر فرشتے کے نیچے ایک ایک لاکھ فرشتہ ہونا چاہیے. مالک جانا کہاں ہے؟ کہ آمینہ کے آنگن میں چلے جاؤ، عبداللہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ. کہا کس لیے؟ کہ محبوب کی آمد ہونے والی ہے. جاؤ جا کے ان کی آمد کا اعلان کرو. اب جب جبریل آ رہے ہیں، جب میکائیل اسرافیل آ رہے ہیں، اللہ اکبر. غور کرنا جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں. یہ فرشتے آنے لگے تو فرشتے تھے، کہنے لگے یا اللہ اکیلے اکیلے جانا ہے یا جماعت در جماعت جانا ہے؟ یا اللہ اکیلے اکیلے جانا ہے یا جلوس لے کر کے جانا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل آج تک اکیلے گئے ہو، لیکن آج وہی کا معاملہ نہیں ہے. آج محبوب کی ولادت کا معاملہ آ گیا ہے. آج اکیلے مت جانا، جلوس کی شکل میں جانا ہے. آج اکٹھے ہو کر کے جانا ہے. یا اللہ چپ جانا ہے یا کچھ بول کے جانا ہے؟ رب نے فرمایا آج وہی لے کر کے نہیں جا رہے ہو، اس لیے چپ چاپ نہیں جانا ہے، بولتے ہوئے جانا ہے. کیا کہنا ہے؟ کہ محبوب کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہوئے جانا ہے. اللہ اکبر. جو ان کے ترانے تھے اس کا ترجمہ یہی تو تھا. وہ کہہ رہے تھے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، محبوب کی آمد، مدنی کی آمد. یہ نعرے لگا رہے ہیں. اب فرشتے آ رہے ہیں. سنو میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، جبرائیل بھی آئے، مگر اسرائیل رک جاتے ہیں. رب نے فرمایا اسرائیل کیوں رکے؟ کہتے یا اللہ میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے. کیا پریشانی ہے؟ کہ میرے مالک اگر میں چلا گیا، آج بھی کتنے گھروں سے ان کے گھروں کا چراغ بجھانا ہے، کتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، کتنی عورتوں کی مانگ کا سندور صاف کرنا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہے. میرے مالک میں بھی چلا گیا تو میری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ اور موت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آنا ہے تو موت ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے. یا اللہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے، اگر میں گیا میری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا جا اسرائیل آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ سن، جب تو کسی بچے کو لائے گا تو ماں کا کلیجہ تڑپے گا، اگر کسی باپ کا سہارا لائے گا تو باپ کی آنکھیں برسیں گی، اگر کسی گھر کا چراغ بجھائے گا تو پورا گھر غم میں ڈوبے گا. سن آج محبوب آنے والا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کسی گھر سے بھی رونے کی صدا نہیں آنی چاہیے، ہر گھر سے خوشیوں کی بہاروں کی صدا آنی چاہیے. چاہے اسرائیل آج ہم نے تیری بھی چھٹی کر دی ہے، اور مرنے والوں کو یار کے صدقے میں زندگی کی خیرات عطا فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت. ایک اعلان سماعت کرنا صاحب. ڈاکٹر فرقان صاحب اگر یہاں پر موجود ہیں تو اپنا فون ریسیو کر لیں، کیونکہ صوفی عالم صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے، وہاں سے فون آ رہے ہیں. یہاں ڈاکٹر فرقان ہو تو فون بھی ریسیو نہیں کر پا رہے، ان کے گھر سے فون آ رہے ہیں، طبیعت زیادہ خراب ہے، صوفی جی کی وہاں پہنچ جائیں آپ. اللہ تعالیٰ صوفی عالم صاحب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ قاری نظر صاحب کے بھائی ہیں، اللہ ان کو درازی عمر عطا فرمائے، قوت و توانائی عطا فرمائے. امام زین العابدین کے صدقے میں اللہ شفا عطا فرما دے. بس سن رہے ہیں میری بات؟ بس میں گفتگو کو اب سمیٹنے لگا ہوں. ہاں
اللہ اکبر، جاؤ آج تمہاری بھی چھٹی ہے۔ سارے فرشتے آ گئے اور سب حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا توجہ ادھر کریں، بول دیں ذرا تھوڑی سی دیر، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ سارے فرشتے آئے، اللہ اکبر، حضور کی ولادت کا وقت آیا۔ سیدہ آمینہ فرماتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔ آج بندے کہتے ہیں کہ کیا کرو گے، اتنی کمکمیاں لگائیں، ایک لائٹ سے بھی کام ہو جاتا ہے، اتنی ساریاں کیوں لگائی ہیں؟ تو سنیے، پوچھئے محدثین و مفسرین سے کہ جس رات حضور جلوہ گر ہوئے تھے، ستارے آمینہ کے آنگن کے قریب آ گئے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی مجھے ڈر لگنے لگا کہ میرے آنگن میں ٹوٹ کے نہ گر جائیں۔ اب کبھی رب سے پوچھا کہ یہ تو اوپر بھی اچھے لگ رہے تھے، نیچے کیوں لگائے گئے؟ آج بھی آواز آ جائے گی کہ سن، ہر رات محبوب کی ولادت کی رات نہیں ہوتی ہے۔ اگر آج بھی آسمان پہ ہی رہتے، اوپر ہی رہتے، تو پھر محبوب کی ولادت کی رات میں اور راتوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ فرمائے گا اس لیے ہم نے ستارے نیچے کر دیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، بس اتنا سن لیں۔ فرماتی فخرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، میرے بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ فرماتی ہیں اب ذرا غور سے سننا، جب کسی بھی خاتون کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں، میں اپنے بچے کو دیکھوں، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کی ناک کیسی ہے، اس کا کان کیسے ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرا بھی دل تھا میں سب سے پہلے دیکھوں میرے بیٹے کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے بیٹے کا ماتھا کیسا ہے۔ فرماتی ہیں لما نظرتو، جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، مقہولاً، میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، مقہولاً، آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے، مدہوناً، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، مختوناً، ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، مقصوراً، ناک کٹا ہوا ہے، مغسولاً، غسل کر کے جلوہ گر ہو رہے ہیں، معطراً، بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتی کانا ساجدہ، میں نے بیٹے کی حالت دیکھی، کیا دیکھتی ہوں، میرے لال نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا ہے۔ فرماتی میرے لال نے سجدے میں سر رکھا، میں نے دیکھا وہ ہونٹ ہل رہے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے امام کہہ گئے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں کان لگا کے سنا، میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ امت کا معاملہ محمد کے حوالے کر دینا۔ اے میرے مالک، جب تو حساب لے گا اس میں کچھ پاپی بھی ہوں گے، خطاوار بھی ہوں گے، مالک وہ تجھے حساب دینے کے لائق نہیں ہوں گے۔ اگر تو حساب دے گا تیرے غضب کے شکار ہو جائیں گے۔ میرے مالک اتنا کر دینا، امت کا حساب محمد کے حوالے کر دینا۔ یا اللہ اگر تیری مرضی ہوگی تو امت بھی میری ہوگی، قیامت کے دن حکومت بھی میری ہوگی، حساب بھی میں لوں گا۔ رب نے فرمایا تھا میں دل چھوٹا نہ کر، مرضی تیری ہوگی، فیصلہ میرا ہوتا جا۔ جمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ادھر حضور جلوہ گر ہوئے ہیں، حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ فرماتے میں نے دیکھا اچانک کعبہ جھک گیا، جھک گیا، جھک گیا۔ فرماتے میں نے دیکھا ہوا بھی ٹھیک، فضا بھی ٹھیک، نہ زلزلہ نہ طوفان، مگر ہوا یہ کیا ہوا، یہ کعبہ کیوں جھکا؟ فرماتے میں نے غور کیا تو کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا تھا۔ کس کی طرف؟ گھر کی طرف۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے جب یہ انداز کعبے کا دیکھا تو کہنے لگے حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اتنے میں سیدہ آمینہ نے ایک بچی سے کہا جاؤ ہمارے سسر کو بلا لاؤ۔ بچی توڑ کر کے آئی ہے، اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب کے پاس آ کے کہتی ہے کہ آپ کے گھر میں بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا، عبد المطلب کہتے ہیں میں دوڑ کے گھر کی طرف آیا، جیسی اپنے دروازے پہ پہنچا تو ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا تھا۔ فرماتے میں نے اندر جانا چاہا،
اس نے تلوار بیچ میں لگا دی، عبد المطلب اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ میرا گھر ہے۔ کہا ہوگا گھر تمہارا لیکن اندر نہیں جا سکتے۔ تو آپ فرماتے میں نے کہا مجھے نہیں پہچانتے، میں کعبے کا متولی ہوں۔ ہمت کیسے ہوئی روکنے کی؟ جب اتنی بات کہی تو جو تلوار لے کے کھڑا تھا اس نے کہا عبد المطلب ٹھیک ہے، آپ کعبے کے متولی ہیں، گھر آپ کا ہے، پوتا آپ کا پیدا ہوا ہے، لیکن رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بچہ آیا ہے پہلے اسے عرش والے دیکھیں گے، اس کے بعد فرش والے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، پہلے عرش والے دیکھیں گے پھر فرش والے دیکھیں گے۔ حضرت عبد المطلب اندر گئے، حضرت آمینہ سے کہنے لگے لا میرا پوتا مجھے تو۔ جیسی حضرت آمینہ نے اپنا شہزادہ حضرت عبد المطلب کی گود میں دیا نا، تمہیں پتہ ہے نا حضرت آمینہ کی آنکھیں برسنے لگ گئی، روئیں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے آمینہ کیوں رو رہی ہو؟ بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، روئی کیوں؟ کہنے لگی مجھے عبداللہ کی یاد آ گئی، بس میرا دل یہ کہہ رہا ہے آج عبداللہ ہوتے تو بیٹے کی پیشانی چومتے، عجیب خواب ہوتے۔ پھر فرمانے لگی میرا بیٹا یتیم ہے، اللہ اکبر، اگر باپ ہوتے تو اس کو انگلی پکڑ کے ٹہلاتے، باپ ہوتے تو سینے پہ تھپکی دے کے سلاتے۔ میرا بیٹا کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوئے گا؟ کون میرے بیٹے کی انگلی پکڑ کے چلائے گا؟ کون میرے بیٹے کو باپ کا پیار دے گا؟ کون میرے بیٹے کے کھلونے کا انتظام کرے گا؟ ہر بچے کی حسرتیں باپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، میرے بیٹے کے یہ خواب کون پورے کرے گا؟ اتنی بات کہی ہے، آنکھ میں آنسو ہیں، غیب سے آواز آتی ہے آمینہ آنسو نہ بہا، یہ بیٹا عبداللہ کا ہے محبوب ہمارا ہے، یہ بیٹا تمہارا ہے محبوب ہمارا ہے۔ اگر بات ہوگی چلانے کی تو ہم اس کا، بات ہوگی سلانے کی تو ہم اس کو حرم کعبہ میں سلائیں گے، حتیم کی آغوش میں دے کے سلائیں گے۔ جب بات کھلونے کی آئے گی تو چاند کو کھلونا بنا دیں گے، اور جب یہ ضد کرے گا کہیں پہ ٹہلنے کی تو ہم اسے معراج میں بلا لیں گے، اور اگر یہ بات کرے گا اپنے مرضی پوری کرنے کی تو ہم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، محبوب آج مانگتا جا تیرا رب تجھ کو دیتا جائے۔ اللہ اکبر، یہ شان والا محبوب پیدا ہوا، اور پھر جو برکتیں آئی ہیں اللہ اکبر، سارے زمانے میں برکتیں۔ حضور نے زمین پہ پیر رکھا پوری زمین پاک کر دی گئی، جیسی زمین پہ قدم رکھا زمین پاک ہے۔ فرماتی پھر میں نے لال کو اٹھایا، گود میں لیا، فرماتی جیسے میرے لال پیدا ہوئے غیب سے کوئی کپڑا آیا، اس کپڑے کے بارے میں دو روایتیں ہیں، بعض نے کہا اس کا رنگ سفید تھا، بعض نے کہا اس کا رنگ ہرا تھا۔ فرماتی میرے بیٹے کے اوپر آ کے پڑ گیا، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس کا صدر چھپا ہوا تھا۔ فرماتی پھر میں نے اپنے لال کو گود میں اٹھایا، اٹھا کے دیکھ رہی تھی کہ اچانک بادل کا ٹکڑا آیا، میرا بیٹا میری گود سے اٹھا اور بادلوں کے اندر چلا گیا۔ فرماتی ہیں کہ بس میں تو مات تڑپ گئی، بیٹا بھی یتیم تھا، ایک ہی سہارا تھا، جیسی غائب ہو گیا میری چیخ نکل گئی، میری آنکھ میں آنسو تھے، میں روتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی بادل کا ٹکڑا آیا اور میرا لال میری گود میں واپس کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، فرماتی میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنے کانوں سے سنا، اپنے کانوں سے سنا۔ فرماتی کوئی کہہ رہا تھا، کسی کی آواز تھی، اس نے کہا تھا بتاؤ انہیں کہاں کہاں گھما کے لائے ہو؟ تو کسی نے جواب دیا تھا ہم نے پورب بھی دکھایا ہے، پچھم بھی دکھایا ہے، اتر بھی دکھایا ہے، دکھن بھی دکھایا ہے۔ کہا اور کہاں لے کر کے گئے؟ کہا خشک و تر میں لے کے گئے، پہاڑوں پر میں لے کر کے گئے، سارے سمندروں کی سیر کرا دی ہے، ہر مخلوق کو بتا دیا کہ یہ رب کا محبوب ہے، سارے زمانے کو بتایا کہ یہ رب کا محبوب ہے۔ فرماتی جب میرا لال میری گود میں آیا تو بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا ہم نے اسے سمندروں کی سیر کرائی ہے۔ اس کے بعد کوئی آواز آئی اور اس نے کہا تھا میرے محبوب کو آدم کی بھی خاصیتیں دے دو، نوح کی خاصیتیں دے دو۔ کسی نے کہا تھا جو سارے کمالات سارے نبیوں کو دیے گئے تھے وہ میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دو، میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دو۔ جو تنہا میرے محبوب کو دیکھ لے اس کی نظروں میں سارے نبیوں کے